نبی پاک کا کمال بیان ہو رہا ہے، مگر آج جو میرا موضوع ہے وہ کچھ اور ہے کہ معجزات مصطفیٰ ہم سنتے ضرور ہیں مگر ہم نے دیکھے نہیں. وی آر ناٹ وٹنس. صحابہ کرام نے یہ سب ہوتے دیکھا. صحابہ کرام نے سورج پلٹتے دیکھا، چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، نبی پاک کی انگلیوں سے فوارے جاری ہوتے دیکھا. صحابہ کرام نے لکڑیوں کو میرے آقا نے ہاتھ لگایا تو تلوار بنتے دیکھا. نبی پاک نے حضرت ابو قتادہ کی آنکھ واپس لگائی، وہ آنکھ پہلے سے زیادہ انہوں نے روشن ہوتے دیکھا. 313 صحابہ بدر کے میدان میں دیکھ رہے ہیں کہ آقا دعا فرماتے ہیں تو آسمان سے فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ رہی ہے. ان سب نے یہ معجزات دیکھے. ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں، ہم تو سن ہی رہے ہیں، ہم سن کے خوش ہو رہے ہیں، ایمان تازہ کر رہے ہیں. مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان تمام میراکلز میں، ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ وہ معجزہ آج ہمارے درمیان موجود ہے. ہم آج اسے دیکھ سکتے ہیں. باقی معجزات نہیں دیکھے ہم نے، مگر یہ معجزہ وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کی برکتیں بھی لوٹ سکتے ہیں. تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جس کو اعظم المعجزات کہا گیا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن آج ہمارے درمیان ہے مگر ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم کتنا قرآن سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ذرا غور کیجئے نا، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائی اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ گھر سے بیماری دور نہیں ہوتی ہے، گھر میں رحمت نظر نہیں آتی ہے، پرابلمز جان نہیں چھوڑ رہی. یاد رکھیے، جدھر قرآن پڑھا جاتا ہے ادھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بلکہ ادھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کر رہے تھے. آپ کے گھر کے باہر آپ کا بچہ چھوٹا سا وہ بھی بیٹھا تھا اور ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا. وہ گھوڑا اچھلنے لگا. حضرت اسید کہتے ہیں میں نے تلاوت روک دی، گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا. دوبارہ تلاوت کی، دوبارہ گھوڑا اچھلنے لگا. آپ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا یہ گھوڑا بچے کو نہ تکلیف پہنچا دے. پھر میں نے قرآن پڑھنا روک گیا، پھر گھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا. تھرڈ ٹائم کہتے ہیں میں نے تلاوت کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا. میں نے سوچا بچے کو اٹھا لیتا ہوں. باہر صحن میں جب بچے کو اٹھانے آیا، حضرت اسید کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا. آسمان پر جیسے ابھی آپ کو فانوس نظر آ رہے ہیں، کہتے ہیں عجیب و غریب کمکمے فانوس تھے، لیمپس تھیں. میں حیران ہو گیا، پورا آسمان بھرا ہوا تھا. میں بچے کو لے کر اندر آ گیا. صبح نبی پاک کے دربار میں گیا، آقا سے عرض کیا آقا رات بڑا عجیب معاملہ ہوا. میں تلاوت کر رہا تھا، باہر نکلا تو بڑا عجیب سما تھا آسمان پر. اللہ اکبر. سنیے نبی پاک نے کیا فرمایا. آقا فرماتے جس کا مضمون ہے اے اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر زمین پر آ رہے تھے. اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح سارے شہر والے فرشتوں کی زیارت کر لیتے. یعنی تلاوت قرآن فرشتوں کا نزول کا سبب ہے. ہم لیکن کتنا تلاوت کرتے ہیں؟ آج بہت بڑی تعداد میں یہاں عاشقان رسول موجود ہیں. ہمارے پاس کتنی ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے. ارلی مارننگ ہم ویک اپ ہوتے ہیں، سب سے پہلا کام پہلے ہوتا تھا لوگ دعا پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، واش روم جاتے تھے. اب پہلا کام موبائل ڈھونڈتا ہے بندہ. موبائل ڈھونڈا، سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کرنا ہے. اچھا واٹس ایپ میں بھی امپورٹنٹ میسج پہلے، کیونکہ اب تو بہت سارے واٹس ایپ ہیں، کچھ لوگوں نے مارک کر کے رکھے ہوتے ہیں ٹاپ پریورٹی. جو ای میل والے ہیں وہ ای میل پہلے کھولتے ہیں، بزنس گروپ الگ بنائے ہیں. امپورٹنٹ میسج مس نہ ہو جائے. ہماری لائف اسی کے گرد چل رہی ہے. جتنا امپورٹنٹ ہمارا کانٹیکٹ ہے، کسٹمر کی ای میل مس نہ ہو، فیملی کے میسیجز مس نہ ہو، کوئی بڑا زبردست ہمارا دوست ہے اس کا میسج مس نہ ہو، سب سے پہلے رپلائی دیتے ہیں اس کو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو سارے پیغامات کی فکر ہے، قرآن کس کا پیغام ہے؟ قرآن اللہ کا پیغام ہے. کیا ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ کیا میں اور آپ اللہ کو قیامت کے دن یہ جواب دے سکیں گے کہ مالک کریم بڑی بیزی لائف تھی، بزنس بھی تھا، فیملی بھی تھی، قرآن کے لیے ٹائم نہ ملا؟ نہ کرے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا. ذرا غور سے سنیے گا. تورات شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ کر بیٹھ کر اس کی ایک ایک حرف کو بغور پڑھتا ہے. آج واٹس ایپ آتا ہے، پہلے خط آتے تھے.
آج آپ کو پراپر کوئی دوست کا پیغام آئے کتنا امپورٹنس دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے دوست کا خط آئے اس کا ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے. قرآن میری کتاب ہے, میں نے تیری طرف نازل کی ہے, دیکھ اس میں کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے اس میں سمجھایا ہے کہ تو اس کے طول و عرض میں غور کرے, مگر پھر بھی تو اس سے اعراض کرتا ہے, پھر بھی اس سے منہ موڑتا ہے. کیا میرا مرتبہ, جملہ سنیے گا, اللہ فرماتا ہے کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے, تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو تو اس کی طرف مکمل توجہ کرتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. اگر اس دوران کوئی شخص دوسرا بات کرے, آپ دونوں کی باتوں میں خلل پیدا کرے, آپ اسے روک دیتے ہیں, خاموش کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اب جب کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا ہے, مجھ سے دور ہونے والا ہے. کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟ سوچئے, قرآن سے دوری یہ اللہ سے دوری ہے, اللہ کے پیغام سے دوری ہے. میلاد ہم سارا سال منائیں, ضرور منائیں, مگر ہمارے ہی آقا تو قرآن لے کر آئے نا. سب سے بڑا معجزہ قلب مصطفیٰ پر نزول قرآن ہے, مگر آج ہم قرآن کو کتنا پڑھتے, کچھ نہ کچھ تو روز پڑھ سکتے ہیں. میں آج صرف 3 آیتیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. میں صرف آج 3 آیتوں کی تلاوت کروں گا کہ آپ کے رب نے, میرے رب نے ہمیں کیا فرمایا. اندازہ ہوگا آپ کو کہ ایک آیت میں گویا حکایت کا, حکمت کا, رہنمائی کا سمندر موجود ہے. سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب اس آیت ہے, اس کا ذرا ترجمہ سنتے ہیں. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ سیدھی بات کرنا, زبان کی احتیاط کرنا, اس میں ہمیں زبردست درس دیا جا رہا ہے. مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں, ذرا غور کیجئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسی اتھارٹی دی. ہم ساری چاہتے ہیں جنت میں جائیں, بٹ nobody have guarantee to go in heaven. ہم میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں. مگر دیکھو میرے رب نے اپنے حبیب کو کیسا اختیار دیا. اللہ کے حبیب نے گارنٹی دی ہے. سنو بخاری کی حدیث, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دو, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی اور شرمگاہ کی, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں احتیاط کرنی ہے. ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے عمل حسن اخلاق ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, اور جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ منہ ہے اور شرمگاہ ہے. یا تو پرائیویٹ پارٹس کا غلط استعمال یا اپنی زبان کا غلط استعمال. ہم نے زبان کو بڑا آرڈنری سمجھا ہوا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہی زبان جنت میں پہنچا سکتی ہے, اور یہی زبان کی بے احتیاطی بندے کو دوزخ کی گہرائیوں میں پہنچا سکتی ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ ہمارے ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے بارے میں اب سب سے زیادہ خطرناک نقصان دہ چیز کسے فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے. ذرا غور کیجئے, اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ. آپ دیکھیں اللہ نے ہر چیز کے لیے ہمیں دو چیزیں دی ہیں, 2 پارٹس دیے ہیں. ہاتھ 2 ہیں, کان 2 ہیں, آنکھیں 2 ہیں, پیر 2 ہیں. زبان ایک ہی دی ہے, اس کے بھی 32 پہرے دار ہیں, مگر بندہ اس کا پہرا توڑ کر بھی رب کی نافرمانی کر جاتا ہے. غور کیجئے پلیز, قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. ایک اور آیت قرآنی پیش کرتا ہوں. میں نے جس طرح بیان میں کہا میں آج آپ کو صرف 3 آیتیں سنانے آیا ہوں, لیکن آج ایک وعدہ لے کر جانا ہے کہ آج انشاءاللہ ہم یہ جذبہ لے کر جائیں گے کہ اب قرآن سے کنیکشن مضبوط کریں گے, اب قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے بنیں گے. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اگلی آیت اللہ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ترجمہ سنیے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت میں دو باتوں کی ہمیں زبردست ترغیب دی جا رہی ہے، ایک سچ کی اور دوسری اچھی کمپنی کی، کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستیاں، ہماری گیدرنگز کیا ہونی چاہیے. سچ کی جہاں تک بات کریں، بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے لوگ کہتے ہیں یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، مگر آج ایسا فیل ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے. اتنا جھوٹ ہو گیا عام، اتنی عادت خراب ہو گئی، ہر بات میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے. آخری آیت اور کمال کی آیت، اور یہ آج کے اس پورے اجتماع کے لیے بہت ہی ریلیونٹ ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے برباد نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو. صدقے کیسے باطل ہو جائیں؟ کسی غریب کو دیا، اس نے ریسیو کر لیا، کسی تنظیم میں دیا، رسید مل گئی، پھر کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ سنیے، ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں. بعض اوقات کسی کی مدد کرتے ہیں، ساتھ اس کو جتاتے بھی ہیں. ہاں بھائی یاد ہے نا تیری بچی کی شادی کروائی تھی، بھول تو نہیں گئے؟ گھر میں نے دلایا تھا، پہلی بار نوکری کرنے آیا تو پھٹے ہوئے چپل پہنے تھے، آج گاڑی میں گھوم رہا ہے، میرا احسان یادیں نہیں ہے؟ جب تمہیں بیرون ملک جانا تھا ویزا میں نے لگا کے دیا تھا، پہلا لون مجھ سے ہی پاس کروایا تھا. استغفر اللہ. ذرا سوچیے اس غریب کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کو یہ شخص جتا رہا ہے، کیا وہ خوش ہوتا ہوگا؟ آج سے 4-5 سال پرانی بات ہے، علاقہ نہیں بتاؤں گا. ایک صاحب سے یہ مجھے ملانے لے گئے، بہت بڑی شخصیت بتاتے تھے، بڑا گھر تھا. ہم بیٹھے گارڈن کے اندر، چائے لے کر ایک ملازم آیا. میں وہ واقعہ بھولتا نہیں ہوں، جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں مجھے وہ نوکر بیچارہ چائے لے کر آنے والا یاد آ جاتا ہے. وہ چائے لے کر جب آیا نا تو جو سیٹھ صاحب تھے وہ مجھے کہتے ہیں، حالانکہ میری پہلی ملاقات، میری کوئی پرانی سلام دعا نہیں ہے، مجھے کہتے ہیں یہ میرا ملازم ہے، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی اور اس کی بچی کو گھر بنا کے دیا، پوچھو اس سے. مجھے کہتے ہیں، اب یقین کریں میں شرم سے پانی پانی ہو گیا. میں نے کہا یار یہ ملازم کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت، اور نہ جانے اس بندے نے کتنے لوگوں کو یہ گنوایا ہوگا. وہ غریب سوچتا ہوگا کہ یا اللہ یہ سیٹھ صاحب تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے ہیں. یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صدقہ ختم ہو جائے گا، یہ باطل ہو جائے گا، بلکہ گناہ ہو جائے گا اگر ہم کسی کو دے کر احسان جتائیں. ارے اگر آج میں نے اور آپ نے کسی کی مدد کی، اس میں میرا آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے. ارے میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ میرا والد ہاسپٹل میں ہے، بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، برائے کرم مدد کر دو. میری بچی کی شادی ہے، تاریخ مل گئی ہے، جہیز کے پیسے نہیں ہیں، میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. اگر آج اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا تو ہم احسان جتائیں گے؟ ہم کوئی اپنی بڑائی بیان کریں گے؟ ارے اللہ کا شکر ادا کیا کرو. خدا کی قسم جس کو رب نے دینے والا بنایا وہ زکات دے، ساتھ سجدہ بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا. آج لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں انہیں دیتا ہوں، اللہ یہ تیری مہربانی، میرے اندر کوئی کمال، کوئی ہوشیاری نہیں. آج صدقے دے کر، خیرات دے کر نام چاہیے، اعلان چاہیے. یاد رکھو یہ برباد ہو جائے گا. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ صدقہ قبول نہیں ہے. میں جانوں، میرا رب جانے. اگر کسی کے ساتھ مہربانی کی سچ بتاؤں، جو ادارے، جو غریب لوگ، جو تنظیمیں ہماری زکات لیتی ہیں نا، یہ محسن ہیں ہمارے، ان کا شکریہ ادا کرو کہ یہ مال کا میل لے کر جاتے ہیں ہمارے، مگر ہم صدقہ دے کر احسان جتائیں. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت مختصر ٹائم ہوتا ہے، ظاہر ایک ہی بیان ملتا ہے. آپ آئے ہیں، میں نے 3 آیتیں صرف تلاوت کی ہیں اور اس میں بھی بڑی مختصر بات کی ہے. آج نیت کیجئے، اللہ کے کلام سے دوستی کر لیجئے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.